یہ بتائیں کہ اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں ملک صاحب, ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ؟ یہ جو اب تو ٹرموائل نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کے 2 بیان بتا دیں. عمران خان کے جیل میں رہنے تک مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ آج اعلان کر دیا تحریک انصاف. دوسرا وہ کہتے ہیں جناب ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, جلسے ہوں گے. کیا پھر دوبارہ اس طرف معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے؟ کیا ہے جی کہ پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی, پھر وہی پاؤں وہی خیر مغیلاں ہوں گے. واہ واہ ڈاکٹر, یہ 2013 میں بھی یہی تھا, 2018 میں بھی یہی تھا, 2024 میں بھی یہی ہے. جب تک ہم آپس میں مل نہیں بیٹھیں گے, دیکھیں آپ نے سیاست کرنی ہے تو بات تو کرنی پڑے گی. بٹ یو ریئلائز ایک سیکنڈ, کیونکہ وقت کم ہے, آپ کا جو یہاں اکٹھے کرنے کی چیزیں بہت کم مجھے نظر آتی. نہیں میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ سمجھ رہے تھے تو چیف منسٹر کے پی جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس کلاس ہوئی ہے ادھر جا کے, وہ جو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کا اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ ایک شخص جس کو انہوں نے ہینڈ پک کر کے چیف منسٹر بنایا وہ ویسے ہی منہ اٹھا کے چلا گیا. یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مثبت تھوڑی سی تبدیلی تھی. اسی دن آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر نے شام کو پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 2 بیانات اوپر نیچے جو آئے, صبح ان کا آنا, پھر اس کے بعد جوائنٹ پریس کانفرنس. میٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ بیٹھ کے آپ بات کریں گے تو بات آگے چلے گی نا, ایسے تو نہیں چلے گی. کیوں اثر ہے؟ میں کاشف بھائی یہ دوست ہوتے ہیں نا, دوست اسی طرح فائدے اٹھاتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیوریجز لیتے ہیں اس طرح کی. آپ سیریس بات کر رہے ہیں اور وہ ہم اتنا سیریس ہو کے یہ جو گفتگو ہے نا, ہم کئی دفعہ ہر روز ہی تقریباً ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اختیار میں کیا ہے؟ جب سیاسی جماعتوں کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں, اپنے فیصلے جو ہیں سیاسی جماعتوں نے جب وہ لیز آؤٹ کر دی ہیں تو پھر توقع یہی کی جائے گی. تو سب سے پہلی جو چیز میری نظر میں کرنے کی ضرورت ہے وہ سیاستدانوں کو آپس میں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے ایک نقطے پر, کہ یار کہ ہم آپس کے اندر جتنی لڑائی بڑھائی ہم نے کرنی ہے ہم بھلے کرتے رہیں. آگے بھی یہ سیاست کا ایک حصہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے ایک دوسرے سے مخالفت اور ایک دوسرے کے پروگراموں سے مخالفت, اسی کی ضد میں آپ سیاست کرتے ہیں نا. لیکن ہم اس کو اتنا آگے نہیں لے کے جائیں گے کہ ہمارے فیصلے کوئی اور کرے اور اس طرح کے فیصلے کرے کہ جناب یہ حصہ آپ کا اس دفعہ, اگلا حصہ آپ کا اس دفعہ, اور یہ کہانی چلتی جائے. جی بہتر ڈیل بن گئی ہو, پھر یہ روکنا پڑے گا. تو یہ مسئلہ جو ہے, یہ ڈیل والی جو سیاست ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور یقین مانیے یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 76 سالوں سے یہ ڈیل والی جو سیاست ہے اس نے ملک کو کسی جگہ نہیں پہنچایا. تو وہ جو ڈیفینیشن ہے کہ انسینٹی کی, کہ آپ وہی چیزیں بار بار کرتے جائیں اور توقع کریں کہ ڈیفرنٹ ریزلٹ نکلے گا, نہیں نکلے گا. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. لوگ ہماری اشرافیہ کی آپس کے جھگڑوں اور لڑائی کی وجہ سے ایک بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. آج لوگوں کو اس ملک میں نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے گیس کے بل کیسے ادا کرنے ہیں, بجلی کے بل اپنے کیسے دینے ہیں, بچوں کی اسکول کی فیسیں کیسے دینی ہیں, گھر کے کچن کیسے چلانے ہیں. کاشف بھائی اس میں ہم سب شامل ہیں, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں سیاستدان شامل ہیں, اس میں بیوروکریسی شامل ہے, اس میں جوڈیشری شامل ہے. تو ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا 25 کروڑ لوگوں کی خاطر. ہمیں یہ پرانی روش ترک ان کے لیے کرنی پڑے گی. کوئکلی ملک صاحب کچھ کر دیکھیں, 1990s میں کیا امکان تھا کہ لوگ آپس میں مل بیٹھیں گے؟ کوئی امکان نہیں تھا, کوئی امکان نہیں تھا. 2-3 دفعہ ایک دوسرے کی حکومتیں الٹا چکے ہوئے تھے, لیکن آخر سینٹی پریویلڈ. ہاں لیکن آپ یہ حالات دیکھیں, یعنی کیا کاسٹ پے کی کہ مارشل لا آ گیا, اس نے بٹھایا. مجھے آرگومنٹ ذرا I'm just saying I hope ہمیں دوبارہ یہ حالات نہ ملے جس کی وجہ سے لوگ جب شروع میں پروگرام کے ابتدائی میں میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ حکومت بنا لیتے, تو آپ نے کہا آپ بھی نہ بناتے, وہ بھی نہ بناتے, ہم بھی نہ بناتے, تو مارشل لا ہی تھا نا. اگر وہ بھی نہ بنائیں اور ہم بھی نہ بنائیں اور الیکشن کے بعد حکومت ہی نہ بنے, تو پھر کوئی نئی کیئر ٹیکر, چلے کچھ نئی کیئر ٹیکر آنی تھی نا. کیا ہونا تھا اس کے بعد جب کوئی حکومت نہ بنائے تو کیا ہونا تھا؟ نئے الیکشن ڈکلیئر ہونے تھے. اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ایک نئی وہ جو ایگزسٹنگ کیئر ٹیکر ہے اس کو ایکسٹینشن ملنی تھی, اور اس کے بعد کیا ہونا تھا. یعنی عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ ہر چیز سے تو فلرٹ کرتے ہیں, چاہے وہ بینکرپسی ہو معاشی, چاہے ہو سیاسی بینکرپسی ہو, جب بالکل تباہ برات برنکمین شپ کے اندر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کب آپ ملک کو کھائی میں پھینک دیں گے, ادھر ایج پہ لے کے چلے جاتے ہیں, تو وہ ایج کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح 1990s کے بعد ایک سمجھ آئی اور لوگ آپس میں بیٹھے, اس سے بھی زیادہ کیا سختی دیکھنی ہے؟ اس سے بھی زیادہ اس کے بعد بیٹھنا ہے؟ کب بیٹھنا ہے؟ اگر آپ سیاست کرنے گھر سے نکلیں, آپ نے لوگوں کا ووٹ مانگا ہے, آپ کے پاس امانت کے طور پہ وہ ووٹ ہے. آخری 1.5 منٹ ہے, 30 سیکنڈ آپ کا, پھر 1 منٹ. گیو اینڈ ٹیک ضروری ہوگی اور گیور آپ ہیں. واٹ کین یو گیو؟ جی فیئر نیگوشیشن پلیٹ فارم, جس کے اندر فیئر نیگوشیٹنگ پلیٹ فارم
جس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں، جس کو ہم پہلے کئی مرتبہ ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ بھی کہہ چکے ہیں، کئی مرتبہ اس کو ہاتھ بڑھانا بھی کہہ چکے ہیں جو جھٹکا جاتا ہے ہر مرتبہ، کئی مرتبہ اس کو مفاہمت کا نیا ایک کہہ چکے ہیں کہ آ کے بات کریں. یعنی کتنی دفعہ آپ کسی کو بولیں کہ آ کے بات کرو. سو ایک فیئر پلیٹ فارم دے سکتے ہیں اپوزیشن کو، آئیں بیٹھیں اور اس کے بعد زیادہ کیا ہوگا، نہیں آگے کہیں سارٹ آؤٹ کریں. Should the opposition take it? Will the opposition? Of course دیکھیں، لیکن اس میں جو پرابلم آ رہی ہے کاشف بھائی، اور یہ ہمیں بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ عمران خان صاحب کا رویہ، تحریک انصاف کا رویہ وہ مفاہمت کا رویہ نہیں ہے. وہ حکومت میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ، پاکستان بھارت کے درمیان جنگ کا ماحول بن گیا، میزائل ایک دوسرے کے جہاز گرا دیے، اس وقت بھی وہ ساتھ نہیں بیٹھے اپوزیشن کے. ان کو اپنے رویے کے اندر نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا، آئی ایم ایف کے سامنے جا کر مظاہرے کرنا، یہ ساری چیزیں یہ نہیں چل پائیں گی.